اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لا ابراہیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم برادران ایمانی، مقدمہ نمبر 12 آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ تو ہم نے مختلف مقدمات میں شیعت کا معنی، ترجمہ علماء اہل تسنن کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، مقدمہ نمبر 8، 9، 10 اور 11 میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ مقدمہ نمبر 7 میں ہم نے علماء اہل تسنن اور 8 میں بھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ 1 نمبر مقدمے میں ہم نے شیعت کی تعریف اور مقدمے کی ابتدا کی ہے اور مقدمے کو پیش کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے مقدمہ نمبر 12 لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے شیعہ کا معنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو لفظ شیعہ فی نفس ہی نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس کی اضافت کس کے طرف ہے، یہ اس کا مضاف کون ہے، یہ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ کون ہے۔ یعنی کہ شیعہ لفظ کو جب اس کے مضاف الیہ کی طرف ہم دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوگا۔ یعنی ہم کہتے ہیں شیعان علی، لفظ شیعہ بذات خود ہمیں کوئی واضح پیغام نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ اس کا معنی گروہ ہے، جماعت ہے، فرقہ ہے، پیروکار ہے، ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، طریقے پر چلنے والے شیعہ کے لفظ شیعہ کے یہ معنی جات ہیں۔ مگر اس کے صحیح معنی اس وقت سامنے آتے ہیں جب اس کے مضاف الیہ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب لفظ اصحاب اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی اضافت کو دیکھنا پڑے گا کہ اصحاب رسول۔ اب یہاں پہ بہت اچھا معنی سامنے آ رہا ہے اصحاب کا، رسول اللہ کے صحابہ کرام۔ پھر لفظ اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ جب اضافت آ جائے گی تو اہل بیت کا حکم لفظ ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اس طرح لفظ اصحاب الفیل ہے، اور اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا اصحاب السجن، اے میرے جیل کے صحابیوں۔ اب یہاں پہ لفظ صحابہ استعمال ہوا جیل والوں کے ساتھ، اور وہ سارے کے سارے کرمنل تھے جس کو قید میں ڈالا ہوا تھا۔ اب لفظ صحاب ان کی طرف گیا ہے۔ اب لفظ صحاب یہاں پر اپنی الفاظ کو اور معنی میں دے رہا ہے۔ جب ہم اسی لفظ صحاب کو اصحاب رسول کے ساتھ، اصحاب علی کے ساتھ، اصحاب حسین کے ساتھ ملائیں گے تو یہ لفظ اصحاب کے معنی ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح لفظ شیعہ کا معنی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے مضاف الیہ کی طرف، اس کو مضاف کرنا پڑے گا مضاف الیہ کی طرف۔ تو جب ہم مضاف کریں گے، شیعہ کو مضاف بنائیں گے، اس کا مضاف الیہ ڈھونڈ کے لائیں گے تو وہ لفظ ملے گا علی ابن ابی طالب، یعنی کہ شیعان علی، علی کے شیعہ، یعنی شیعہ لفظ مضاف ہے، اس کا مضاف الیہ علی ہے، یعنی علی کے شیعہ۔ اور اسی طرح کتاب کا میں حوالہ دیتا چلوں، کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، مولانا معین الدین ندوی کی لکھی ہوئی، جو علماء دیوبند میں سے بانی علماء ہے، بانی عالم دین ہے، کہ جس نے کہہ لیں کہ دیوبند فرقے کی بنیاد ڈالی، ان کے بانیان میں سے ایک ہیں۔ وہ اپنی کتاب تاریخ اسلام میں مولانا معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ جلد نمبر 1 میں کہ رسول اللہ کے بعد 2 گروہ سامنے آئے، ایک تھے شیعان علی اور ایک تھے شیعان معاویہ۔ یہاں پہ لفظ شیعہ دونوں جگہ پہ استعمال ہوا ہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی اور لفظ معاویہ کے ساتھ بھی یہ لفظ شیعہ آیا ہے۔ اب شیعان علی بھی شیعہ ہے اور شیعان معاویہ وہ لکھتے ہیں۔ اب جب کہ شیعان علی اور شیعان معاویہ جب صفین میں اکٹھے ہوئے وہ لکھتے ہیں، تو شیعان معاویہ نے کہا کہ ہمیں بھی شیعہ کہا جاتا ہے، علی کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر باہم میٹے کے بعد ایک لفظ اگلے دن لایا گیا کہ ہم اسے شیعہ لفظ کو کاٹ کر اہل سنت کا نام لگا دیا گیا، ایک طرف شیعان علی ہو گئے، دوسری طرف اہل سنت ہو گئے۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ شیعان علی آج بھی موجود ہے، اور ایک نیا لفظ سامنے آیا تھا اہل سنت، تو وہ لفظ شیعان معاویہ کی جگہ پہ اہل سنت لکھ دیا گیا۔ اب یہاں پہ 2 گروہ بن گئے تھے، اب دونوں کے ساتھ لفظ شیعہ آیا ہے۔ اس طرح ماننا پڑے گا کہ قرآن میں بھی لفظ مختلف جگہ پہ شیعہ آیا ہے، نبی کے ماننے والوں کو شیعہ کہا گیا ہے، اور جناب ابراہیم کو نوح نبی کے شیعوں میں سے کہا گیا ہے، جناب موسیٰ کے شیعوں میں سے شیعہ کہا گیا ہے۔ اب لفظ شیعہ اپنی ذات میں اس وقت اپنے معنی
سامنے لے کے آتا ہے جب وہ کسی کی طرف مضاف ہو. تو ہم الحمدللہ شیعان محمد و آل محمد ہیں، شیعان علی ہیں. اب جیسا کہ میرے سامنے تاریخ تبری ہے، اس کا جلد نمبر 3 ہے، اس میں ایک روایت درج ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو ایک زہر نامی ملعون جو فوج یزید میں سے تھا، فوج ابن زیاد میں سے تھا، وہ جلدی سے یزید کے دربار میں جاتا ہے اور یزید ملعون کو کہتا ہے اے امیر المومنین. وہ ان کے الفاظ نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو یزید پر صبح و شام لعنت بھیجتے ہیں. اس ملعون یزید کو یہ ملعون کہتا ہے کہ خدا، وہ اس کے الفاظ ہیں، خدا کے فضل سے فتح نصرت تجھے مبارک ہو. یعنی یزید کو کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ کے فضل و کرم سے، تاریخ تبری میں کی روایت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تجھے فتح مبارک ہو. حسین بن علی ہمارے مقابلہ میں 18 شخص اپنے اہل بیت میں سے اور 60 آدمی اپنے شیعوں میں سے لے کر کربلا میں وارد ہوا. یعنی کہ یہاں سے پتہ چلا کہ امام حسین کے ماننے والے جو کربلا میں 60 افراد جو اصحاب حسین تھے وہ شہید ہوئے، وہ بھی شیعہ تھے. وارد ہوئے 60 شیعوں کو لے کر. ہم لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو اطاعت اختیار کریں یا امیر ابن زیاد کے حکم پر گردن کو جھکا دیں یا قتال پر آمادہ ہو جائیں. انہوں نے اطاعت کرنے سے جنگ کرنے کو بہتر خیال کیا، یعنی کہ میدان جنگ میں جنگ کرنے کو بہتر خیال کیا. ہم نے آفتاب نکلتے ہی ان پر حملہ کر دیا. اور آگے یہ لمبی چوڑی روایت جا رہی ہے. یہاں پر بھی کربلا کے میدان میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین کے ساتھ خانوادے 18 کے علاوہ، اپنے اہل بیت کے علاوہ جو باقی 60 مرد تھے وہ امام حسین کے شیعوں میں سے شیعہ تھے. یعنی کہ امام حسین کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے. یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شیعہ تھے وہ تو امام حسین کے پاس تھے اور جو قاتلان تھے وہ یزیدی تھے. اب یہاں پہ یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا. نہیں، یہ زہر نامی ملعون خود روایت کرتے ہیں کہ جو امام حسین کے حامی تھے، امام حسین کے نصرت کرنے والے تھے، امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے جسے ہم 72 شہداء کربلا کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے امام حسین کے شیعان میں سے تھے. الحمدللہ کربلا کے میں جتنے بھی شہداء ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے شیعان میں سے ہیں. تو لفظ شیعہ امام حسین کے پیروکاروں کے ساتھ بھی آیا ہے. شہداء کربلا کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم امام حسین کے شیعان ہیں، ہم علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے شیعان ہیں، ہم محمد و آل محمد کے شیعان ہیں. صبح قیامت تک ہمیں اس بات پر فخر رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.